علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ نمبر جن کے بلاک کر دیے گئے تھے، عمران خان نے دوبارہ ان سے آس لگا لی ہے۔ اب دوبارہ امید بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ حکومت نے عمران خان کو جکڑنے کے لیے مختلف منصوبے بنا رکھے ہیں۔ ایک منصوبہ جس کا اعلان وفاقی کابینہ میں ہو چکا، ایک اور منصوبہ جو عمران خان کو سیاست سے دور کرنے کے لیے، سیاست سے نکال باہر پھینکنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور ایک اور جواز عمران خان نے یہ کچھ کرنے کے لیے حکومت کو فراہم کر دیا۔ کل ایک بات کی تھی، آج اس کی تردید کی، اور تردید اس جو بات جس کی تردید کر رہے تھے اس سے کہیں زیادہ خطرناک، یعنی جو کل انہوں نے کہا، آج جو تردید کی وہ کہیں زیادہ خطرناک تھی۔ اور معاملہ ہے آصف زرداری اور متحدہ قومی موومنٹ کا، تو ان سارے معاملات پر بات ہوگی۔ پہلے میرا خیال ہے جو اتحادیوں کے درمیان، جو اتحادی حکومت بنی ہے، ان کے درمیان مسئلے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی اتحادی حکومت جو ہے وہ ناز و نخروں سے چلتی ہے۔ جو بڑی پارٹی ہوتی ہے وہ چھوٹی پارٹیوں کے نخرے اٹھاتی رہتی ہے۔ اب پیپلز پارٹی نے جو تحریک عدم اعتماد کا سارا منصوبہ بنایا تھا، اور اس کے لیے پھر جو سب سے بڑی جماعت تھی حکمران اتحاد میں، اس وقت عمران خان کے اتحاد میں، وہ تھی متحدہ قومی موومنٹ۔ اور متحدہ قومی موومنٹ کی ساری شرائط پیپلز پارٹی نے مان لی تھی۔ کراچی کا ایڈمنسٹریٹر، حیدرآباد کا ایڈمنسٹریٹر، میرپور خاص کا ایڈمنسٹریٹر، بلدیات کی وزارت، ان کے مطابق وہ جو چاہ رہے تھے بلدیاتی قانون اور فوراً بلدیاتی انتخابات، یہ سارے معاملات تھے۔ تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی ہو گیا، یہ بھی منظور، یہ بھی منظور، یہ بھی منظور، کیونکہ تحریک عدم اعتماد جمع ہو چکی ہوئی تھی، اور تحریک عدم اعتماد اتحادیوں کی سپورٹ کے بغیر کامیاب ہونا ممکن نہیں تھی۔ لہٰذا جو کچھ کہتے گئے تحریک عدم اعتماد کے محرک یا جو خالق یا وہ تصور پیش کرنے والے آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سارا کچھ مان لیا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ وہاں پر متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دے دیتی ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ حکمران اتحاد پھر ٹوٹنے جا رہا ہے۔ اور ادھر سے تحریک انصاف کے لوگ جو پروپیگنڈا کے ماسٹر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آج گئی حکومت کل گئی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح ہونا نہیں ہے، اس طرح صورتحال ہے نہیں۔ لیکن ظاہر ہے اتحادی جو حکومت میں ہوتے ہیں، وہ تو اگر اتحادی ہو آصف زرداری، تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر ان کا ذرا پروپیگنڈا کرتے ہیں تاکہ اپنے مطالبات منوا لیے جائیں۔ اور آصف زرداری کا ماضی ہے کہ جو مطالبات ان کے سامنے آتے ہیں وہ مانتے جاتے ہیں۔ تو متحدہ قومی موومنٹ والوں کے اب تحفظات کے ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے وہ بھی پورے نہیں کیے گئے۔ کراچی میں تو یہ چل رہا ہے، لاہور میں یہ چل رہا ہے کہ کل رات کابینہ کا اجلاس، کابینہ کا حلف ہوا، کابینہ کے پہلے مرحلے کے جو وزراء تھے ان کا حلف ہوا۔ کل ہی گورنر آئے تھے پنجاب کا، تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ پنجاب آگے بڑھے گا بھی کہ نہیں بڑھے گا، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو صدر بٹھا کر رکھے ہوئے تھے وہ پنجاب کا گورنر تعینات ہونے نہیں دے رہے تھے۔ وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ گورنر کا تقرر روک کر رکھا جائے تاکہ پنجاب مفلوج ہو۔ پنجاب مفلوج، وفاقی حکومت مفلوج۔ مسلم لیگ نون کے پاس ہے کیا؟ پیپلز پارٹی کے پاس تو پھر بھی سندھ میں ان کی حکومت چلتی حکومت تھی۔ مسلم لیگ نون کے پاس وفاق میں حکومت، اور 18ویں ترمیم کے بعد وفاقی حکومت پریکٹیکلی اسلام آباد، انتظامی طور پر میں بات کر رہا ہوں، اختیارات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، امن و امان صوبوں کے پاس، تعلیم صوبوں کے پاس، صحت صوبوں کے پاس، تو وفاقی حکومت کے پاس بہت چند محدود قسم کی چیزیں تھیں۔ تو منصوبہ یہ تھا کہ جی مسلم لیگ نون کو پھنسائے رکھو، مرکز میں کیا کر لے گی؟ اگر مسلم لیگ نون کے پاس پنجاب نہیں ہوگا، کوئی صوبہ نہیں ہوگا، تو مرکز میں کیا ہوگا؟ تو بہرحال وہ اللہ کر کے صدر مملکت صاحب کو کسی نے جا کر دوبارہ سمجھا دیا کہ صدر صاحب آپ اپنا آئینی ذمہ داری ادا کریں نا، آپ کیوں بنی گالہ سے، اب بنی گالہ میں تو خیر اب وہ بنی گالہ کے مقیم نہیں ہے، بنی گالہ کو تو تالے لگے ہوئے ہیں، آپ کیوں عمران خان صاحب کے کہنے پر، جو پشاور جا کر بیٹھ گئے ہیں، خود تو میدان میں ہیں نہیں، وہ نکل کر ادھر جا کر بیٹھ گئے ہیں، آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، آپ پھنس جائیں گے، اے بھائی غریب دا بال، اے بھائی تانوں، مطلب عمران خان کو کوئی پوچھے نہ پوچھے، تانوں تو ضرور پوچھے گا کوئی نہ کوئی۔ تو اس لیے ان کو کہا گیا کہ جی آپ جو ہے یہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں، آپ اس طرح کی چیزیں نہ کریں۔ تو صدر صاحب نے کل گورنر کا جو ہے وہ منظوری دے دی، جو وزیر اعظم کی ایڈوائس تھی، گورنر کی سمری بھیجی تھی وزیر اعظم نے گورنر کے تقرر کے لیے، تو وہ انہوں نے منظور کر لی، اور حلف کا فیصلہ ہو، گورنر نے حلف لے لیا، اور بعد میں کابینہ کا حلف ہونا تھا۔ این ٹائم پر پتہ چلا کہ جی نہیں، کابینہ میں پیپلز پارٹی والے نہیں آ رہے، نکلے ہوئے تھے راستے میں، گورنر ہاؤس کے دروازے سے واپس لے کر موڑ کر جا کر مال روڈ پر ادھر ادھر ذرا پھرتے رہے کہ آرڈر آ گیا تھا کہ ہم نے حلف نہیں لینا۔ پتہ کیا کیا چکر کیا ہے، تو پتہ چلا کہ مسلم لیگ نون نے جو کمنٹمنٹس کی تھی وہ کمنٹمنٹ ذرا اوپر نیچے ہو رہی ہے۔ جیسے گورنر کا تقرر تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کمنٹمنٹ یہ تھی کہ گورنر پیپلز پارٹی کا ہوگا، تو آخری وقت میں
اور اسی وجہ سے فوری طور پر گورنر ادروائز وزیر اعظم جس دن آئے تھے یعنی 11 اپریل کو وزیر اعظم کا الیکٹ ہو گئے تھے اور حلف ہو گیا تھا ان کا اگلے دن، تو جب حلف ہوا تھا تو اسی دن گورنر آ جاتا۔ مسلم لیگ نون اس کوشش میں تھی کہ گورنر جو ہے پیپلز پارٹی کو راضی کیا جائے کہ گورنر ہمیں اب اپنا لگا لیتے ہیں، تو پیپلز پارٹی اس بات پر مان گئی، اس میں ڈیلے ہو گیا، اور پھر ملک الرحمان صاحب کا جب نوٹیفیکیشن گیا تو اس میں یہ ہوا کہ پنجاب کی حکومت کو کام کرنے میں 1 سوا مہینہ لگ گیا، کیونکہ وہ وقت پر اگر گورنر کا جو سمری چلی جاتی تو ظاہر ہے پھر یہ معاملہ اتنا لمبا نہ جاتا، لیکن بہرحال چلا گیا۔ تو اس طرح جس طرح گورنر والا معاملہ مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو منا لیا، تو بعد میں پتہ چلا کہ مسلم لیگ نون نے کہا کہ سینئر وزیر بھی آپ کو نہیں دیتے اور کچھ وزارتیں بھی آپ کی کم کر لیتے ہیں، اور خاص طور پر جو پیپلز پارٹی نے وزارتیں لکھ کر دی تھی کہ یہ وزارتیں ہمیں چاہیے، تو اس پر بھی ذرا تھا کہ اس پر بھی ابھی بعد میں بات کریں گے۔ تو پھر پتہ چلا کہ جی ترکی میں بیٹھے ہوئے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا نہیں، جو کچھ کمٹمنٹس ہیں اب وہ پوری ہوں گی، اس کے بغیر ہم حلف نہیں لے رہے، تو حلف لیٹ ہو گیا۔ تو بہرحال بعد میں وہ آ گیا، حلف ہو گیا، وہ مطالبہ مطلب یہ کہ جب اتحادی ایک دوسرے کی بات سننے سمجھنے والے ہوں تو پھر معاملات اس طرح بگڑتے نہیں ہیں جس طرح عمران خان صاحب کے بگڑے تھے۔ عمران خان صاحب کیا کرتے تھے، اتحادیوں کو لارا لگاتے تھے اور اس کے بعد غائب ہو جاتے تھے، اس کے بعد کبھی کسی کو بھیجا کبھی کسی کو بھیجا، پھر کمرے میں بیٹھ کر بنی گالا کے اندر بیٹھ کر کہتے تھے میں ان چوروں اور ڈاکوؤں سے تنگ آ گیا ہوں، یعنی یہ جو ظہور لائی ہاؤس والے چودھری برادران کی میں بات کروں، اور پھر ایم کیو والوں کے لیے یار یہ کیا لوگ ہیں، کیا چمڑ گئے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے، وہ اتحادیوں تک جاتی تھی۔ آپ اتحادیوں کو کنونس کر سکتے ہیں، جس طرح مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو کنونس کیا کہ یار گورنر جو ہے وہ ہم نہیں دے سکتے آپ کو، ہم کمفرٹیبل نہیں ہوں گے، ہمیں مزہ نہیں آئے گا، تو گورنر آپ ہمیں دے دیں گورنر کا عہدہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ لے لیں، کوئی بات نہیں آپ لے لیں۔ اسپیکر کا وعدہ بھی تھا، انہوں نے کنونس کیا، یہ نہیں کہا کہ جی یہ بلیک میل کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح متحدہ قوم موومنٹ والے آصف زرداری کے پاس چل کر گئے، انہوں نے کہا کہ جی بلاول ہاؤس، انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جو ہمیں کمٹمنٹ کی تھی وہ پوری نہیں ہو رہی، آپ کی جو نچلی جو وہ ہے سندھ کی گورنمنٹ جو ہے وہ کمٹمنٹ پر پورا نہیں اتر رہی، ذرا معاملات کو دیکھ لیں آپ خود۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل، سی ایم کو میں کہتا ہوں مراد علی شاہ صاحب کو، وہ آپ کے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں گے، آپ کے ساتھ معاملہ طے کر لیں گے، ہو جائے گا، جو کچھ آپ کے ساتھ کمٹمنٹس ہیں وہ پوری ہوگی، یا پھر جو بھی انہوں نے کہا ہوگا کہ یار یہ چیزیں ذرا مجھے مشکل پیش آ رہی ہے تو یہ ذرا دیکھ لیں، کچھ آپ مہربانی کر لیں، تھوڑا کچھ آپ کو زیادہ دیتے ہیں، کچھ آپ کے ساتھ جو وعدے کیے تھے کچھ ان میں سے کچھ آپ پیچھے ہٹیں، یعنی بات، نیگوشیشن، مذاکرات، ڈائلاگ، جس کے ذریعے معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ عمران خان صاحب ڈائلاگ نہیں کرتے تھے، بیٹھے ہوئے لوگ یوں کر کے نکل کے ابھی دہلیز پار نہیں کرتے تھے واپسی کے لیے، تو خان صاحب ان کے متعلق عجیب و غریب قسم کی مغلظات بولا کرتے تھے، بکا کرتے ہیں مغلظات، لیکن عمران خان صاحب کی بات ہو رہی تو اس طرح کی باتیں وہ اتحادیوں تک جاتی تھی، اور پھر اتحادی بھی کمروں میں بیٹھ کر یہی کہتے تھے عمران خان صاحب کے متعلق، جو وہ ان تک بات تو آتی تھی کہ عمران خان صاحب آپ کے لیے یہ بات کر رہے ہیں، تو جواب میں وہ بھی کمروں میں بیٹھ کر یہ بات کرتے، تو اس لیے وہ اتحاد عمران خان صاحب کا چلا نہیں۔ اس اتحاد میں کوئی اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں، کیونکہ ابھی بالکل آغاز ہے، چیزیں سیٹل ہونے میں، کوآرڈینیشن میں، رابطوں میں جو فقدان ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوں گے تو اتحاد چل جائے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ان کا منصوبہ صرف یہ 2023 تک کا نہیں ہے، آئندہ عام انتخابات کروانا نہیں ہے، ان کا منصوبہ 10 سالہ پروجیکٹ ہے۔ وہ عمران خان کے 10 سالہ پروجیکٹ کے مقابلے میں سیاستدانوں نے وہ جو پروجیکٹ کسی اور کا تھا نا، وہ جو بریفنگیں دیا کرتے تھے کہ 18ویں ترمیم بھی ختم کرنی ہے، صدارتی نظام کی طرف ملک کو لے کر جانا ہے، پاکستان جمہوریت کے لیے نہیں بنا، جمہوریت پاکستان میں نہیں چل سکتی، اس طرح کی باتیں کرنے والے جو تھے، ان کا ایک 10 سالہ پروجیکٹ تھا، وہ جو مطلب مثبت رپورٹنگ کرنے کے لیے بھی کہا کرتے تھے وہ صاحب، خیر تو وہ 10 سالہ پروجیکٹ تو کامیاب نہیں ہوا، لیکن سیاستدانوں نے اس کے بدلے میں اپنا 10 سالہ پروجیکٹ بنا لیا ہوا ہے۔ اب یہ چلتا ہے نہیں چلتا ایک الگ بات ہے، لیکن گزارش یہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ صرف ایک 2023 تک کی حکومت کے لیے آئے نہیں ہیں کہ جی 2023 تک کسی طرح ایک دوسرے کو بلیک میل کر کے ایک دوسرے کو کونیاں مار کے آگے نکلنے کی کوشش کریں، لہٰذا یہ ڈائلاگ کے ذریعے آگے بڑھیں گے، اور جیسے جیسے دن آگے بڑھیں گے تو ان کے درمیان معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب معاملہ ہے استعفوں کا قومی اسمبلی سے۔ اب استعفوں کے معاملے پر حکومت کا فیصلہ تو آ گیا، حکومت کا فیصلہ آ گیا تو پھر وہ جیسے جل بن مچھلی تڑپتی ہے، پی ٹی آئی پوری کی پوری ایسے تڑپ رہی ہے، پوری کی پوری۔ وہاں کیا ہو رہا ہے اس پر میں بعد میں آتا ہوں، لیکن پہلے یہ جو معاملہ ہے عمران خان صاحب کا نیا بیانیہ، عمران خان صاحب نے پہلے بیانیہ چور ڈاکو 22 سال، پھر حکومت میں آئے تو کہتے رہے کہ جی میں 30 سال یہ لوٹتے رہے اور میں اگلے 5 سال یہ بات کرتا رہوں گا، کارکردگی ہو نہ ہو میں یہی کہوں گا کہ جی یہ لوٹ گئے۔ اچھا جی، لوگوں نے
گھبراؤ ابھی کیا ہے، آپ نے گھبرانا نہیں. لوگوں نے 2-4 مہینے وہ سن لیا، 1 سال تک یہ سن لیا کہ جی پچھلے لوٹ گئے. دوسرے سال تک کہ جی میں ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں. تیسرا سال اس میں نکل گیا، ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں. تو اس کے بعد جب اتحادیوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، تو پھر امریکی سازش ہے جی. اس لیے امریکہ نے سازش کی کیونکہ میں روس گیا تھا. پھر ایک عجیب و غریب قسم کی ایسی کہانی جس کو روزانہ عمران خان صاحب بیان کرتے ہیں، روزانہ اس میں 3-4 نئے تضادات آ جاتے ہیں. پہلے کہتے تھے کہ جی مجھے مارچ میں پتہ چل گیا تھا، پھر کہتے تھے مجھے فروری میں پتہ چلا، پھر کہتے مجھے جنوری میں پتہ چلا، پھر کہتے مجھے اگست میں پتہ چلا، پھر کہتے جون میں پتہ چلا، پھر کہتے جولائی میں پتہ چلا. تو تضادات، ہر روز نئے تضادات. تو پہلے کہا کہ امریکہ کا خط ہے، پھر کہا نہیں امریکہ کا خط نہیں، ہمارے اپنے سفیر کا خط ہے. تو مطلب عجیب و غریب قسم کے تضادات. تو وہ نہیں چلی، وہ نہ چلی تو پھر بنا لیا میرے قتل کی سازش، مجھے قتل کرنے کی سازش کی گئی ہے. اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ثبوت لے کر رکھ دیا. ہو سکتا ہے رکھ دیے، ظاہر اس طرح ہوتا ہے. ثبوت کہہ رہا ہوں ویڈیو بنا کر کہ کون اگر مجھے کچھ ہو جائے تو کون اس کا ذمہ دار ہوگا. ہوتا ہے ایسا دنیا میں. محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے بھی ایک خط اس طرح اپنے ایک دوست تھے ان کے صحافی ان کو بھیج دیا تھا، ای میل کر دی تھی. تو اس میں انہوں نے نام بتا دیے تھے، مشرف اور دوسرے جو اس وقت کے لوگ تھے. تو بہرحال تو وہ بیانیہ نہیں چلا، وہ بھی پٹ گیا. تو پھر لانگ مارچ پٹ گیا. اب عمران خان صاحب کو ایک ایسے بیانیے کا انہوں نے آسرا لیا ہے جس کو عمران خان صاحب چھو بھی نہیں سکتے. اس وجہ یہ ہے کہ وہ معاملہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے دور سے شروع ہوا ہے. وہ ہے اسرائیل میں جانے والے ایک پاکستانی صحافی کا، اور پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں. تو اب عمران خان صاحب اور ان کی پوری کمپنی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ حکومت جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہی ہے. دوسرا کہہ رہے ہیں کہ جی کشمیر پر کمپرومائز کر لیا ہوا ہے. وہ جو میں نے آپ کو پہلے والے ویلاگ میں بتایا تھا، سندھ طاس معاہدے کے تحت ہونے والے انڈس واٹر کمیشن کے مذاکرات کو وہ پاکستان اور انڈیا کے ساتھ جو تنازعات ہیں اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. وہ رک ہی نہیں سکتا بھائی، اس کو ہم روکیں گے ہمیں نقصان ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جب تک کشمیر نہیں دیتے ہم سندھ طاس پر آپ سے بات نہیں کریں گے. اگر ہم سندھ طاس پر بات نہیں کریں گے تو ہمارا پانی روک دیا جائے گا. تو اس کی بنیاد پر عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے انڈیا کے ساتھ جو کشمیر پر سودا کر لیا ہوا ہے. اب کشمیر پر سودا 5 اگست اور اس کے بعد شہباز شریف کی تقریر. شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ جی انڈیا کشمیر ہڑپ کر گیا ہے، آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ تو عمران خان نے کہا میں کیا کروں، میں جنگ کر دوں، یہ کہا تھا ایسے ہاتھوں کے اشارے کر کے. تو اسرائیل والا معاملہ عمران خان صاحب کے دور میں آپ کو یاد ہوگا ایک خبر آئی تھی جس کی تردید کر دی تھی زلفی بخاری نے. لیکن اسرائیل کا میڈیا رپورٹ کرتا تھا کہ عمران خان صاحب کے قریبی، سب سے قریبی زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ اسرائیل وہاں گئے، انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، وہاں وزٹ کی ہیں. تو انہوں نے تردید کر دی تھی زلفی بخاری صاحب نے، اور لیکن اسرائیلی میڈیا اس پر قائم تھا. پھر اس طرح کی کچھ اور پاکستانی وفود کی ملاقاتوں کی خبریں تھیں، اور پھر پتہ چلا کہ عرب ممالک نے تسلیم کرنا شروع کر دیا اسرائیل کو. مختلف عرب ممالک نے تسلیم کرنا شروع کر دیا تھا. تو یہ معاملہ تو آپ کے دور سے رہی بات. جو پاکستانی اینکر تھے، صحافی جو ملاقات اپنا کر کے آ گئے وزٹ، تو اس حکومت نے 1 مہینے کے اندر سارا بندوبست کر لیا کہ وزٹ بھی کر کے آ جائیں. تو ان کا ایک انٹرویو بھی پڑا ہوا ہے ان صاحب کا جیو پر. انہوں نے کہا کہ وہ جو میرا وزٹ ہے یا اسرائیل کے ساتھ جو معاملات بہتری کی طرف اگر ہم بڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس کا سارا کریڈٹ عمران خان صاحب کا ہے. تو وہ والا بیانیہ بھی عمران خان صاحب اس طرح بیچ نہیں سکتے. اب انہوں نے نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے. پاکستان بطور ریاست، پاکستان کی ایک پالیسی ہے، وہ پالیسی کوئی پولیٹیکل پارٹی یا حکومت آ کر چینج نہیں کر سکتی. اس کے اندر اگر اسرائیل کی طرف کوئی بڑھے گی ریاست تسلیم کرنے کی طرف، یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہوگا تو ریاست کا فیصلہ ہوگا. وہ پارلیمنٹ کا یا نواز شریف کا یا بلاول بھٹو کا، آصف زرداری کا، شہباز شریف کا فیصلہ نہیں ہوگا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسٹیٹ نے کرنی ہوتی ہیں، پھر وہ اسٹیٹ آپ کو پتہ ہی ہے وہ کیا ہے. تو اس طرح معاملات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر بھی دباؤ تھا. وہ آج جو اپنے یوٹیوبرز کے ساتھ ملاقات کی ہے انہوں نے اپنے صحافیوں، اپنے من پسند لوگوں کے ساتھ، تو کہہ رہے ہیں مجھ پر بھی دباؤ تھا. تو کسی نے پوچھا نہیں کہ آپ پر کس کا دباؤ تھا. سعودی عرب کے حوالے سے تو انہوں نے کئی بار اشارے کیے ہیں کہ سعودی عرب کی طرف سے دباؤ تھا. کچھ اس طرح کی چیزیں انہوں نے کی ہیں جس پر سعودی عرب بھی ناراض ہو گیا تھا. تو بہرحال اب یہ والا بیانیہ عمران خان صاحب پیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت دیر ہو چکی ہے. عمران خان صاحب کسی ایک بات پہ اسٹینڈ لے کے کھڑے ہوتے تو شاید فرق پڑتا. اب
لیٹ ہو گئی. اب استعفے دیے قومی اسمبلی سے. اب استعفے دینے کے بعد حکومت نے ان کو ترلے منتیں کی. بلاول بھٹو نے کہا کہ پارلیمنٹ میں واپس آ جاؤ. شہباز شریف صاحب نے کہا واپس آ جائیں, آ کر یہاں پر آپ ہماری اپوزیشن کریں, تگڑی اپوزیشن کا کردار ادا کریں, اور ہم آپ کی طرح نہیں, ہم آپ مل کر ساتھ چلنے کو تیار ہیں بطور حکومت, ہم آپ کو ساتھ دے کر چلیں گے. عمران خان صاحب نے کہا نہیں, میں امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتا, میں سسٹم کو نہیں مانتا. اب خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ پردے کے پیچھے اسپیکر صاحب کو روزانہ میسج جاتے ہیں کہ یار ہمیں بلانا نہیں. اسپیکر صاحب نے 1 مہینہ تو نکال دیا, لیکن اب اسپیکر صاحب نے, کیونکہ ان حلقوں پر اگر یہ رہیں گے, باہر رہیں گے تو تگڑی اپوزیشن ویسے بھی نہیں ہوگی, لیکن اگر یہ باہر رہیں گے اور اسی طرح شور مچاتے رہیں گے تو ان کو ایکسپوز کرنا بھی تو بنتا ہے نا. تو فیصلہ حکومت نے کیا ہے ان کو ایکسپوز کرنے کا. تو فیصلہ یہ ہوا کہ اسپیکر صاحب کو کہا گیا کہ آپ نے ان کو فردن بلانا ہے اور بلا کر ان کی تصدیق کرنی ہے. 26 سے 30 جون تک روزانہ 30 کے حساب سے میرا خیال ہے کہا گیا کہ لوگوں کو بلایا جائے میں نے اس کو, اور وہ آئیں اور آ کر تصدیق کریں یا تردید کریں, کہیں کہ جی میرا استعفیٰ ہے یا کہ میرا استعفیٰ نہیں ہے. تو اس پر قباحت کیا ہے, کوئی نہیں ہونی چاہیے. عمران خان صاحب نے, پی ٹی آئی نے اگر پارلیمنٹ کو چھوڑنا ہے اور ان کی پوری پارٹی اس فیصلے پر قائم ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. پھر سارے ارکان کو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جا کے تصدیق کروائیں اسپیکر کو, اور ایک اور استعفیٰ ہاتھ سے بھی لکھ کر جائیں. اگر وہ کہے کہ جی سائیکلو ٹائپ استعفیٰ نہیں چلے گا تو ہاتھ سے بھی لکھ کر جائے, وہ جا کر اسپیکر کے حوالے کر دیں تو استعفیٰ ہو جائے گا. تو اب استعفے دے کر استعفوں کے لیے تصدیق نہ کروانے کے پیچھے کیا ہے, عمران خان صاحب واپس آنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو لانگ مارچ کی اب اجازت نہیں ملنی, نہ حکومت دے گی, اور نہ مجھے لگتا ہے کہ جو حالات پیدا کر دیے گئے ہیں, کیونکہ عمران خان نے ایک اور بڑا بھنڈ مارا ہے, بڑا بلینڈر کر دیا ہے. تو اس کے بعد عدالت میرا خیال ہے اس معاملے سے ہاتھ اٹھا سکتی ہے کہ جی نہیں آپ جانے, آپ کا کام جانے, یہ سیاسی معاملہ ہے, ہمیں اس میں مت گھسیٹو اور ہمارے ساتھ ہمیں یہ ہمارے ساتھ دھوس مت کرو. تو خیر, تو وہ جو ہے معاملہ عمران خان صاحب کا استعفوں والا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی طرح پھر پارلیمنٹ میں واپس آ جائے, سیاست جو کرنی ہے, اور یہ بہتر فیصلہ ہوگا پارلیمنٹ میں واپس آنے کا. ادھر سے ترلے منتیں کروا رہے ہیں اسپیکر کے کہ جی کسی طرح بھی ہمارے اس پروسیجر کو شروع نہ کریں. فواد چودھری نے کہا کہ اگر ہمارے استعفے منظور کر دیے جائیں گے تو پھر ہم اس کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں. تو اگر آپ نے استعفیٰ دیا ہے پارلیمنٹ چھوڑنے کی نیت سے تو پھر چیلنج کیوں کریں گے؟ فواد چودھری صاحب یہ بات کر رہے ہیں. اچھا جی, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ سب سے بڑا ٹریپ ہوگا کہ ہم قومی اسمبلی میں واپس جائیں. پردے کے پیچھے ترلے منتیں کروا رہے ہیں, پرویز الہی کے ذریعے بیانات دلوا رہے ہیں. ایک ہوتا ہے نا کھڑکی کھلے رکھنا, تو وہ پرویز الہی کے ذریعے بیانات دلوا رہے ہیں کہ جی وہ پی ٹی آئی کو چاہیے, عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنے استعفے والے فیصلے پر کرے نظر ثانی کریں اور لانگ مارچ نہ کریں, کیونکہ لانگ مارچ تو اب کسی نے کرنے نہیں دینا عمران خان صاحب کو. مطلب ایک طے شدہ بات ہے کہ جو کچھ ہوا ہے یا جس طرح کی عمران خان صاحب باتیں کر رہے ہیں, لانگ مارچ نہیں ہو سکتا اب ان کا, فوراً تو نہیں ہو سکتا. آگے چل کر کوئی تھوڑا سا وقت دے کر کچھ وقفے کے بعد ہو تو ہو, ابھی فوراً ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا. تو خیر, تو اب استعفے کا معاملہ ہے, تو اب یہ نہیں جائیں گے تو بھی حکومت نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ عمران خان کا, فواد چودھری کا اور وہ شاہ محمود قریشی صاحب کا استعفیٰ منظور ہو جائے گا. اگر وہ استعفیٰ منظور ہو جاتا ہے تو باقی تو پھر دوڑے جائیں گے, کہیں گے نہیں جی ہم نے تو استعفیٰ نہیں دیا. تو اس سے عمران خان صاحب مزید ایکسپوز ہو جائیں گے, اور حکومت چاہتی ہے کہ ان کو کرے ایکسپوز. اپنے یوٹیوبرز, اپنے من پسند لوگوں کے سامنے بیٹھ کر بھی عمران خان صاحب سے جو سوال ہوتے ہیں, جب ان کا وہ جواب دیتے ہیں تو مزید ایکسپوز ہوتے ہیں. اب عمران خان صاحب سے سوال ہوا, جو آج جن یوٹیوبرز نے ملاقات کی اس میں انہوں نے اور بہت باتیں کی ہیں, لیکن 2 چیزیں بڑی دلچسپ ہیں. ایک خطرناک ہے, ایک ذرا بڑی دلچسپ ہے. وہ یہ کہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ جن کے نمبر آپ نے بلاک کر دیے تھے وہ بحال کر دیے ہیں, واپس کھول دیے کہ نہیں. تو عمران خان صاحب نے کہا میں اس پر بات نہیں کروں گا. عمران خان صاحب بنیادی طور پر اب اداروں کے اوپر مسلسل انحصار کر رہے ہیں. پہلے بھی کرتے تھے, اب زیادہ ہو گیا کیونکہ اداروں نے عمران خان صاحب کی سپورٹ کرنا بند کر دی ہے. لانگ مارچ کے لیے 2014 میں سپورٹ حاصل تھی وہ نہیں تھی. اب لانگ مارچ کے لیے عمران خان صاحب نکلے, کچھ سمجھ کر نکلے کہ جی ان کو اندر سے سپورٹ ملے گی, نہیں ملی. پھر انہوں نے سپریم کورٹ سے تھوڑی بہت سہولت ملی, ریلیف ملا, سہولت لفظ مناسب نہیں ہے, ریلیف ملا سپریم کورٹ سے, اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا. اب سپریم کورٹ بھی اس معاملے کو ہاتھ لگانے سے کترا رہی ہے. تو اب عمران خان صاحب نے یہ بات کر کے کہ جی میں نے ابھی وہ جو نمبر بلاک تھے وہ اس پر ابھی میں بات نہیں کروں گا, یہ بیسیکلی انڈیکیشن دے دیا ہے قوم کو کہ میرے
فوج کے ساتھ وہ نمبر بلاک فوجی افسران کی یا فوجی حکام کی بات کی تھی انہوں نے، اور کس کے میرے نمبر بلاک کریں گے یا آصف زرداری کا نمبر بلاک کریں گے، بلکہ زرداری صاحب والے معاملے پہ تو بڑی دلچسپ انہوں نے کہا کہ جی میری تو 26 سالہ جدوجہد ہے آصف زرداری کے خلاف، تو میں اس کے ساتھ کس طرح اپنا ہاتھ ملا سکتا ہوں، یا اس کے متعلق کس طرح کے اس کے ساتھ پیچ اپ کا میسج میں کیسے بھیج سکتا ہوں۔ بھائی جان، آصف زرداری کے ساتھ ہاتھ بھی آپ نے ملایا ہوا ہے، آصف زرداری کی پیپلز پارٹی کے ساتھ 2013 سے 2018 تک کی اسمبلی میں آپ بطور اپوزیشن کے جونیئر پارٹنر کے ان کے پیچھے بھی چلتے رہے ہیں، تو آپ نے کئی موقعوں پر، اور یہ ہم رپورٹ کر چکے ہوئے ہیں کہ کئی موقعوں پر آپ نے آصف زرداری کو یا پیپلز پارٹی کو ساتھ چلنے کے لیے کئی موقعوں پر پیشکش کی ہے، اور کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب بڑی بڑی تقریریں کر کے نواز شریف صاحب کا نام لیتے تھے، ان کے اوپر تنقید کرتے تھے، مگر آصف زرداری کا نام نہیں لیتے تھے، وہ بیسیکلی میسیجنگ کرنے کے بعد ہونے والی تقریریں ہوتی تھی۔ تو بہرحال تو آصف زرداری صاحب کے ساتھ انہوں نے جو اس فون کال سے لاتعلقی کا اظہار کیا ہے، تو اس کا ایک سادہ سا امتحان ہے، اس کا طریقہ ہے جس سے عمران خان صاحب اپنی اس بات کو سچا ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ ملک ریاض پر پریشر ڈالیں، ملک ریاض کو کہیں کہ جس نے یہ آڈیو چلائی ہے اس کو سو کریں، اس کے خلاف مقدمہ کریں، تو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ معاملہ، اور آخری معاملہ ہے، عمران خان صاحب نے کل بات کی تھی کہ جی ہمارے لوگوں کے پاس پسٹل تھے، اسلحہ تھا، جو لانگ مارچ میں 25 مئی کو آئے تھے نا، ان کے پاس پسٹل تھے۔ اب اس کی انہوں نے وضاحت کی ہے، بڑی وضاحت، وہ وضاحت اتنی خطرناک ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جا سکتی ہے اس کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اسلحہ جو تھا ہمارے ساتھ جو وزرائے اعلیٰ تھے ان کے اسکواڈ کا اسلحہ تھا۔ سوال، اتنے بڑے کراؤڈ میں وزرائے اعلیٰ کا اسکواڈ کیوں تھا؟ وزرائے اعلیٰ ایک سیاسی تحریک کے لیے جب نکلے تو وہ اپنا سرکاری پروٹوکول، سرکاری اسلحہ، سرکاری گاڑیاں لے کر وفاقی دارالحکومت پر حملہ کرنے کے لیے کیوں نکلے؟ اور اگر اسلحے کے ساتھ نکلے تو اس کا مطلب ہے کہ وفاق پر حملہ کرنے نکلے ہوئے تھے۔ تو وہ جو ایک وزیر قانون رانا ثناءاللہ اور دوسرے سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار ان کا کوئی بندوبست کرنا چاہیے، عمران خان صاحب خود ان کو ثبوت فراہم کرتے جا رہے ہیں۔ اب یہ بات کیونکہ میرا خیال آن کیمرہ نہیں ہوئی، انہوں نے گپ شپ غیر رسمی گفتگو کی ہے تو اس میں شاید ویڈیو وغیرہ ہو، لیکن وہ جو معین پیرزادہ کا انٹرویو ہے وہ تو ویڈیو پر تھا، تو اس میں انہوں نے وہ بات کہہ دی ہوئی ہے، لیکن اس کی وضاحت عمران خان صاحب نے ایسی خطرناک کی ہے کہ وہ جو کہا وضاحت اس سے زیادہ ان کے گلے پڑے گی۔ تو اب عمران خان صاحب جو ہے مسلسل، وہ میں نے گزارش کی نا شروع میں کہ حکومت نے ان کو جکڑ بندی کرنا شروع کر دی ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب حکومت کو موقع پر موقع دے رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔